ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن قيل وما المخرج يا رسول الله قال كتاب الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بزرگوں دوستوں، بالخصوص ہمارے عزیز نوجوان دوستوں، اس وقت خصوصاً ہماری اس سرزمین میں، ہمارے اس ملک میں اہل اسلام پر جہاں مختلف طریقے سے حالات آ رہے ہیں اور ان کا قافیہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں ایک بہت بڑا المیہ اس وقت تو ہمارے اور ہمارے اکابر علماء کے سامنے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ خصوصی طور پر اسلام کے قلعوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں، چاہے وہ بڑے مدارس ہوں، چاہے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہوں۔ یہ وہ قلعے ہیں، مدارس و مکاتب، چاہے چھوٹے مکاتب ہوں چاہے بڑے مدارس ہوں، جہاں پر اسلام کی حفاظت کے سپاہی اور مجاہد تیار ہوتے ہیں، یہ اسلام کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب کسی ملکوں پر پڑوسی ملک یا باہر والوں کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو جب وہ بہت حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ جاتا ہے تو آخر میں اس کا نشانہ اس ملکوں کا قلعہ ہوتا ہے، جہاں اس کے سپاہی یا اس کی فوج یا اس کا لشکر ہوتا ہے جو اصل حفاظت کا کام کرتا ہے، تو آخری نشانہ دشمن کے ملکوں کا قلعہ ہوتا ہے۔ اس وقت آخری نشانہ یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اس وقت بہت سنجیدگی سے اس تعلق سے سوچنے کی اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو 3 طریقے کی الغار ہو رہی ہے، ہم لوگ کو 3 طرفہ حملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ ایک حملہ تو وہ ہے، ایک فتنہ تو وہ ہے جو ہمارے اندر سے وجود میں آ رہا ہے، جو مختلف قسموں کے فرقے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لباس پہن کر
عقائد اور نظریات پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ جو یاد رکھیں کہ مسلمان کے عمل میں کمزوری ہوگی تو اللہ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ ایک انسان نماز چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یا تو اللہ پاک سزا بھگت کر ایک دن نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، یا اللہ کی رحمت زیادہ جوش میں ہوئی تو اللہ پاک بغیر سزا بھگتے اس کو معاف کر کے مسئلہ حل کر دیں گے۔ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، زناکار ہے، یہ سب۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ان ساری چیزوں کے باوجود، یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود، اگر اس کے عقیدے اور ایمان میں ذرہ برابر کمزوری ہوگی تو اللہ پاک عقیدے کی کمزوری میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، صاف اعلان ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ کہ جو عقائد میں بگاڑ لے کر آئے گا تو اللہ پاک نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حرام مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک لمبی مدت تک جہنم میں جلنے کے بعد جب وہ عقیدے کا بگاڑ دل سے جو ہے جل جائے گا تو اس کو اٹھا کر جنت میں داخل کریں گے، ایسا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ عقائد کے بگاڑ کے علاوہ اگر کوئی گنہگار گناہ لے کر پہنچے گا تو جہنم میں اللہ پاک ڈال کر، ضابطے کے حساب سے اللہ پاک جہنم میں ڈال کر، جب جہنم کی آگ سے اس کا گناہ جل جائے گا تو اللہ پاک جنت میں داخل کر دے، یا اپنی رحمت سے معاف کر کے بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تھوڑی بھی 1% بھی کمزوری اور بگاڑ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی مستحق بنائے گی۔ تو اس وقت تو جو ہے نا مسلمانوں کے عقائد یہ نشانے پر ہیں۔ تو مسلمانوں میں ہی ایسے کچھ فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور دراصل یہ باہر کی حملے جو اندر کے مسلمانوں کو تیار کیا جاتا ہے، چاہے اس کو فرقے، اس کو فتنہ قادیانیت کہہ لو، فتنہ شکیلیت کہہ لو، اور بھی بہت سارے جو فرقے ہیں۔ ہاں، اور ان فرقوں سے بچنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کا لباس اسلام والا ہوتا ہے، اس لیے اپنوں کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی کا قول ہے کہ یہ جو فتنے ہیں اندر میں جو پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے جو وجود میں آتے ہیں، ہاں، جیسا کہ ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے شکیل ابن حنیف نام کے ایک لعنتی نے، ایک ملعون نے، یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا لبادہ اسلام کا ہے، یہ مسلمان گھرانے کا ہے۔ تو اس کا جب ایسے فتنوں کے اندر جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ حق ہے کہ باطل ہے۔ جیسے کوہر کے اندر گاڑی چلتی ہے، ہم لوگ کسارا گھاٹ جب جاتے بمبئی برسات میں، سردی میں، تو آگے راستہ ہے یا گڑھا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ایسی فتنوں کے زمانے کے اندر جب فتنہ آتے ہیں نا تو آگے راستہ ہے یا ہلاکت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، اس سے ایمان خطرے میں ہے یا کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بعض صحابہ کے اقوال ہے، الفتنۃ اذا اقبلت تشبہت واذا ادبرت تبینت، کہ فتنہ جب آتا ہے اس وقت تو مشتبہ ہوتا ہے، یعنی واضح نہیں ہوتا ہے فتنہ۔ جیسا اندھیری رات میں انسان جنگل میں لکڑیاں جمع کرتا ہے تو ہاتھ میں لکڑی بھی آ سکتی ہے اور سانپ بھی آ سکتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ کبھی لکڑی سانپ کو لکڑی سمجھ کر انسان جو پکڑ لے گا، کبھی لکڑی کو سانپ سمجھ کر انسان اس کو چھوڑ دے گا۔ تو ایسی حق باطل کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس لیے کہ ہاں، لباس اور لبادہ پورا اسلام کا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ پاتا انسان کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ جماعت حق ہے یا باطل ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے آئیں گے، اس طریقے سے کہ انسان یصبح الرجل مومنا، کہ صبح اٹھے گا ایمان کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، ہاں، کہ شام میں سوئے گا اسلام کی حالت میں، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں،
یعنی اتنا پھیلاؤ ہو جائے گا فتنے کا، اتنا اس کے اندر اتنا پھیلاؤ، اتنی وسعت، اتنا عموم پیدا ہو جائے گا۔ ابھی فرمایا کہ جب فتنہ موجود رہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو جب حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ ارے یہ تو گمراہی تھی، ارے یہ تو فتنہ تھا۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَبَيَّنَتْ، جب فتنہ سروں سے گزر جاتا ہے اور چھڑ جاتا ہے، اور کوہر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ارے جس کو ہم لوگ راستہ سمجھ رہے تھے تو گڑھا تھا ہلاکت کا، جس کو ہم لکڑی سمجھ رہے تھے وہ تو سانپ تھا، جس کو رسی سمجھ رہے تھے وہ تو سانپ تھا۔ تو فتنے کے جانے کے بعد واضح ہوتا ہے معاملہ، کلیئر ہوتا ہے۔ جب تک فتنہ رہتا ہے جب تک کنفیوژن ہوتا ہے، کیا ہے یہ، حق ہے کہ باطل ہے۔ تو ایک حملہ تو یہ ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ 3 طرف کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک اہل اسلام کے درمیان سے اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ جو عقائد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، سیدھے سادھے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دوسرا حملہ، دوسرا فتنہ ارتداد کا ہو رہا ہے، ارتداد کا۔ اس میں ایک محنت عیسائی مشن کی طرف سے بھی چل رہی ہے، وہ ایک تو مستقل ہے، وہ تو بہت لمبے زمانے سے چل رہی ہے، اور ایک ہندوستان کی پرانی جو قوم بسنے والی ہے اس کی طرف سے ایک ارتداد کا فتنہ ہے کہ لوگ مذہب بدل رہے، ڈائریکٹ مذہب بدل رہے، جان رہے کہ وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، تو اسلام سے نکل کر کفر و شرک میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا، ان کے سامنے حالات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ محدود دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان، بس اسی تینوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ امت کا کیا ہو رہا ہے، امت کن حالات میں زندگی گزار رہی ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنی لڑکیاں، کتنے لڑکے یہ ارتداد کی آندھی کا شکار ہو گئے، مذہب چھوڑ دیے۔ کارگزاری بتاؤں گا ابھی۔ تو یہ ارتدادی فتنہ ہے، یہ ڈائریکٹ تبدیلی مذہب کا۔ تیسرا فتنہ جو ہے، تیسرے حالات جو آ رہے ہیں وہ بڑے سخت ہے، وہ جس رخ سے آ رہے ہیں وہ رخ بہت خطرناک ہے۔ وہ حکومت کی طرف سے تعلیم کی لائن سے جو فتنہ آ رہا ہے، ایجوکیشن کی لائن سے جو فتنہ آ رہا ہے، اس سے مقابلہ بہت مشکل ہے۔ ایسا نظام حکومتوں کی طرف سے تعلیم کا بنایا جا رہا ہے، ایسی پالیسیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اب تک جو پالیسی چلتی تھی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم تھے ہندوستان کے، انہوں نے بہترین پالیسی بنائی تھی، تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی اب تک چل رہی تھی۔ اس پالیسی کے تحت جو سلیبس تھا، جو نصاب تھا، وہ ایسا تھا کہ ہر مذہب والا بچہ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے کس طریقے سے ہندوستان کی اس رنگا رنگ زمین پر جہاں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے ہندوستان جو مختلف مذاہب کا ایک گلشن ہے، یہ اس میں اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ ہر مذہب والا، سکھ، ہندو، عیسائی، مسلم، سب اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے کس طریقے سے امن و سلامتی کے ساتھ ہندوستان کی ترقی کو سوچتے تھے اور ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ اس تعلیمی پالیسی کے نکات کا اثر تھا جو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنایا تھا۔ لیکن اس وقت 2020 میں نئی تعلیمی پالیسی کی تجویز پیش کی گئی، نئی تعلیمی پالیسی، اور ابھی میں اسی ہفتے 2-4 دن پہلے پیپر میں آ گیا، حالانکہ اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہوا، بہت زیادہ بولا گیا، لیکن ہٹ ڈرمی کے ساتھ اس کو جو ہے غور و فکر کے لیے دے دیا گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے آیا کہ وہ 2020 میں نئی تعلیمی پالیسی کی جو تجویز تھی اس کو کابینہ نے منظور کر لیا۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کا بہت غور سے ہمارے علماء اکرام نے مطالعہ کیا، اس کا تجزیہ کیا، اس کے اندر کے چھپے ہوئے جو زہر ہے اس کو واضح کیا۔ بڑے مجمل اور مبہم انداز میں اس کے الفاظ استعمال کیے گئے نئی تعلیمی، لیکن ہمارے علماء نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس کے اندر کے زہر کی نشاندہی کی کہ اس سے آئندہ ہماری، خاص طور سے اس کا اثر ہماری امت مسلمہ کی نسلوں پر کیا پڑنے والا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا تبدیلی پیدا کرے گی یہ پالیسی۔
اور اس پالیسی کے تحت خاص طور سے سب سے زیادہ جو کمیونٹی متاثر ہوگی وہ مسلم کمیونٹی، اور اس کے بچے، اس کی نسلیں، ہمارے بچے متاثر ہونے والے ہیں۔ ہاں، تو اب اس کو ہم تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور تعلیم لازمی ہے، حکومت اس کو جو ہے بچوں کی، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پہلے بچوں کی جو ہے لازمی تعلیم کی عمر زیادہ تھی، اب اس سے بھی کم کر لیا۔ اب کم عمر کے اندر جو بچوں کو جو اس نظام اور اس نصاب کو پڑھانا ضروری ہے، ان اسکولوں میں داخل کرنا۔ تو اب اس کا ہمارے سامنے اس کا متبادل کیا ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس کا متوازی کوئی نظام سوچیں۔ ہاں، کہ بچے وہاں پر جاوے لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے اور اپنے بنیادی اسلام کے بنیادی عقائد کے اعتبار سے ہاں ایسا نظام قائم کرے کہ اس میں اس اعتبار سے بچے بالکل پختہ ہو جائے، ان کے ذہن اتنے مضبوط ہو جائے ہاں کہ اسلامی عقائد میں ایسے ٹھوس ہو جائے کہ پھر وہ نئے نظام کے تحت بھی تعلیم حاصل کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، عصری تعلیم حاصل کرے، تو وہ ساری چیزیں اس کے دماغ کو چیلنج نہ کر سکے، اپیل نہ کر سکے، اپنی طرف جو مرغوب نہ کر سکے، اس کو متاثر نہ کر سکے۔ ایسا نظام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے اس کا نظام سوچا ہے نئی تعلیمی پالیسی کے مقابلے میں۔ ہماری جمعیت کے اکابر نے بھی ایک نظام بنایا ہے جو مدارس و مکاتب کے اندر داخل کرنے کی سفارش جو ہے کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ کام بھی چل رہا ہے، کئی جگہ پر، کئی مقامات پر عملی طور سے وہ نظام جو ہے شروع بھی ہو گیا ہے نئی تعلیمی پالیسی کے مقابلے میں یہ۔ ہاں، تو یہ تین طریقے کے جو ہے حملے اس وقت ہو رہے ہیں۔ اس کا اثر بہت نمایاں طریقے سے ہو رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ابھی احمد نگر ہم لوگ کا جانا ہوا تھا کسی سلسلے میں، وہاں کے ہمارے دوست ہیں مفتی ارشاد اللہ صاحب، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے فرزند ہیں حضرت مولانا مخدوم صاحب کے لڑکے ہیں مفتی ارشاد اللہ صاحب، ان کا خود کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ تو بیٹھ کے مذاکرہ ہوا تو کہا گیا جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم نے سروے جو شروع کیا ہے ان لڑکیوں کا جو مرتد ہوئی ہیں، تو ہمارے ضلع میں 148 لڑکیاں جو مرتد ہو کر غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی رچا لی۔ الحمدللہ محنت ہوئی، زمینی لیول پر محنت ہوئی، سمجھائش ہوئی، تفہیم کی کوششیں ہوئی، ان کے شک و شبہات کو دور کرنے کی کوششیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 124 لڑکیاں دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، مرتد ہونا 124، بہت بڑا کام ہوا، کیونکہ 100 آدمیوں کو اسلام میں داخل کرنے سے بہتر، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا ہوں، ہاں 100 لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے سے بہتر ہے ایک مسلمان کو اسلام کے اوپر بچا لیا جائے، وہ اسلام پر باقی رہے۔ ہاں، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، یہ 100 غیروں کے اسلام میں داخل ہونے سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔ ہاں، تو 148 میں سے 124 کو انہوں نے واپس کر لیا ہے، باقی پر محنتیں جاری ہیں، مایوس نہیں ہوئے، محنتیں جاری ہیں، کام چالو ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ ہاں، اس میں سے الحمدللہ محنتیں ہوتی ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ ہاں، باطل محنتیں، زیادہ محنتیں کرتی ہے تو کچھ نتیجہ نکلتا ہے، لیکن حق والے جب محنت میں اترتے ہیں تو تھوڑی محنت پر اللہ پاک نتیجہ نکال دیتا ہے۔ تو 114 لڑکیاں ایسی ہیں وہ واپس آنے والوں میں جو اپنے شوہروں کے ساتھ مسلمان ہوئی ہیں، نفع کے ساتھ واپس آئی ہیں۔ ہاں، وہ بھی مسلمان ہوئی ہے، اور ان کے جو غیر مسلم شوہر جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا ان کو بھی انہوں نے مسلمان بنا لیا۔ ہاں، 10 لڑکیاں ایسی ہیں جو اکیلے آئیں، اپنے شوہروں کو نہیں لا پائیں، اس میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ یہ جو واقعہ میں سنایا اس کے اندر جو ایک اچھا پہلو ہے ہمارے لیے، خوش آئند پہلو جس کو کہنا چاہیے، مثبت پہلو کہنا چاہیے، خیر کا پہلو کہنا چاہیے۔ ہاں، مفتی صاحب سے بات جو ہوئی، مذاکرہ ہوا، جو انہوں نے آگے کی بات بتائی، اس میں یہ مثبت پہلو چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے ہاں کہ ہم نے جب ان مرتد ہونے والی لڑکیوں کا جائزہ لیا تو ان میں سے سب لڑکیاں وہ تھیں، یہ ساری لڑکیاں وہ تھیں جو کبھی بھی مکتب کی تعلیم سے وابستہ نہیں رہی تھی، چھوٹے جو مکتب کی تعلیم سے یہ گزری نہیں تھی، گھر کے ماحول کی وجہ سے، دوسرے عوارض کی وجہ سے، دیہاتوں میں رہنے کی وجہ سے، ہاں ان کو مکتب کی تعلیم کی ہوا نہیں تھی، ان کے ذہنوں سے، ان کے دماغوں سے
اسلامی عقائد گزرے نہیں تھے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، اللہ کیا ہے، ہاں اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. جی تو پتہ چلا کہ ہاں اگر ہمارے مکاتب کا نظام مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک تو ہے مکاتب کا نظام مضبوط ہو، اور اس کے لیے ہمارے جو ہے اس مکاتب سے جڑے ہوئے جتنے مکانات ہیں ہمارے محلے کے، ہمارے محلے کا ہر بچہ جو 6 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک کا ہو، وہ مکاتب سے وابستہ ہو، مکاتب سے 4-5 سال اس کی زندگی کے 4-5 سال گزرنا چاہیے. یہ چیز موت تک کے لیے اس کو اسلام پر جما دے گی، اس کے عقیدے کو مضبوط کر دے گی. ہاں اللہ ماشاء اللہ جس کے مقدر میں نہیں ہے، ہاں لیکن عالم اسباب میں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ مکاتب کی تعلیم سے اس کچی عمر اور کچے ذہن میں گزارا جائے، جس ذہن کے اندر جو بات جو ہے بیٹھ جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. بولتے ہیں نا کہ بچپن کا یاد کیا ہوا 55 تک ذہن میں رہتا ہے، تو بچپن کی چیز جو ہے نا پتھر کی لکیر ہوتی ہے. ہاں اسی لیے ہم نے جو مکاتب میں جو آج ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی نا، جو لوگ مکتب سے گزرے ہوئے ہیں، جو دینی تعلیم کا رسالہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جو بھی ایسی چیز آئے گی جو توحید کے خلاف ہے تو فوراً ہم کو کھٹک جائے گی. یہ مکتب کی تعلیم کا نتیجہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی اگر بت پرستی کی کوئی رسم ہم کو کرنے کا کہے، ہاں تو ہم فوراً کھٹک جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے. جی ابھی امل نہر کے قریب، امل نہر جانا ہوا ہم لوگ کا جو 2 ہفتہ پہلے. امل نہر کے قریب ایک آشرم ہے بہت بڑا، اس میں 70 لڑکیاں اور لڑکے جو ہے آشرم کے اندر داخل ہیں. ہاں اور وہ اس شرکیہ تعلیم سے متاثر ہو رہے ہیں، شرکیہ رسومات اور شرکیہ طور طریقے ان سے کروائے جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جانے دو، یہ تو امل نہر کی بات ہوگی، امل نہر کی بات ہوگی. ہمارے اپنے شہروں کی اسکولوں کا کیا حال ہے؟ جو معیاری اسکولیں ہوتی ہیں، جو ہمارے شہر کی بڑی معیاری اسکولیں ہوتی ہیں، جس میں ہاں معیاری تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بہت ساری بڑی تعداد مسلمان بچوں اور بچیوں کی پڑھ رہی ہے. ان کا کیا حال ہے دیکھیں. ہاں ان اسکولوں میں جانے والے بچوں اور بچیوں کے اسکول کی اور تعلیم کی جو صبح ابتدا ہوتی ہے وہ شرکیہ رسم کے ساتھ ہوتی ہے، شرکوں کی رسموں کے پہلے ان کو شرکیہ رسموں سے گزارا جاتا ہے. ہاں اگر وہ نہ بھی شریک ہوں، ہاں لیکن ایک ماحول ہوتا ہے. ہاں 100-200 لڑکی میں اگر ایک لڑکی اور 100-200 لڑکوں میں ایک لڑکا اگر نہ بھی کرے، لیکن آج نہیں تو کل اس کا ننھا اور کچا ذہن متاثر ہوگا. ہاں باقاعدہ یہ حالات سامنے آئے ہوئے ہیں. دیش بھکتی کے نام پر کوئی پروگرام لیا جاتا ہے، ہاں اس میں ہمارے دیش کی، ہمارے راشٹر کی شخصیتیں آتی ہیں، ہاں اور ایک پردہ لگایا جاتا ہے، پھر اچانک اس کے اوپر جو ہے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں لے آتے ہیں پردے کے اوپر، اور ہمارے بچے اور بچیاں، جس میں مسلمان بچے اور بچیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے آگے پرنام کرتی ہے اور اس کو جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑی ہوئی کھڑی رہتی ہے. یہ حالات سامنے آئے دوستوں. تو جو خطرہ تھا ہمارے بڑوں کا، وہ خطرہ جو ہے سامنے آ رہا ہے. تو اس وقت میں آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، دیکھو ایسا نہیں ہوتا کہ شام میں سوئے اور صبح اٹھے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو ارتداد میں داخل ہو چکا ہے. ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ تعلیم کے راستے سے جو ذہن سازی ہوتی ہے نا، تعلیم سے تعلیم دلوں کو بدل دیتی ہے، ذہنوں کو بدلتی ہے. پہلے ذہن اور دل اس سے متاثر ہوتے ہیں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک لمبا پلان ہے باطل کا، ایک طویل منصوبہ بندی ہے باطل کی. ہاں اس منصوبہ بندی کے تحت 30-40 سال کے بعد جو ہماری نسلیں آئیں گی وجود میں، 30-40 سال کے بعد، ہاں تو وہ ایسی نسل وجود میں آئے گی جنہیں شرک و توحید کا کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا. کیا شرک ہے کیا توحید؟ آج ہم کو معلوم ہے فرق. آج ہمارے سامنے کوئی ایسا کرے کہ ایسا کرو، فلاں کے سامنے ایسا کرو، ہم بول دیں گے نہیں بھائی ہاں یہ تو. لیکن ہاں ہمارے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ہاں 30-40 سال بعد والی، ہاں ان کو کچھ پتہ نہیں ایسا کرنا کیا ہے، ایسا کرنا کیا ہے، کسی کے سامنے کس طریقے سے کھڑے رہنا شرک ہے، اور کون سا طریقہ جو ہے شرکیہ ہے، مشرکانہ ہے، اور جو ہے کافرانہ ہے، یہ کچھ نہیں. تو 30-40 سال کے بعد وہ منصوبہ بندی کا اثر 30-40 سال کے بعد میں وجود میں آنے والی نسلوں کے میں ظاہر ہوگا. ان کو کفر اور ایمان کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کے ذہنوں سے، وہ تمیز ختم ہو جائے گی. کیا شرک ہے کیا توحید ہے، ان کے ذہنوں سے یہ فرق اوجھل ہو جائے گا.
مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یہ سب جو ہے سپاٹ ہو جائے گا ان کے ذہنوں سے، ہاں ان کا ذہن سپاٹ ہو جائے گا جی۔ تو دوستو اس کے لیے اس وقت میں ایک تحریک چل رہی ہے، ایک مہم چل رہی ہے، ہاں ہمارے علماء اکرام اور جمعیت کے اکابر کی طرف سے، کہ ہمارے مکاتب کا نظام جو جس علاقے میں جو مکتب میں جو نظام جو نصاب چل رہا ہے، ہاں اس کو باقی رکھتے ہوئے، ہاں ایک ٹیم ایسی، ایک کمیٹی ایسی تیار ہو ہر محلے میں اور ہر علاقے میں۔ ابھی پورے دھلیا شہر کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا اس محنت کے اعتبار سے، تاکہ کام آسان ہو۔ آپ کے علاقے میں بھی ہاں کچھ لوگ، کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک ایسی کمیٹی بننا چاہیے ان کا صرف یہ کام ہو کہ پہلے یہ سروے کریں، یہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے شہر میں مکتب ہے، ہمارے علاقے میں مکتب ہے یا نہیں ہے، تو کتنے فیصد مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں 6 سال سے لے کر 12 سال تک جو مکتب سے وابستہ ہیں، جو مکتب جاتے ہیں اور اسکول بھی جاتے ہیں، ان کی اسکول کی تعلیم بھی فکر کرنا ہے، اسکول اور مکتب، اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں۔ پھر 12 سال سے بڑی عمر کے جو مرد عورتیں ہیں، ان میں سے ہر گھر میں جا کر یہ جائزہ لے، یہ سروے لے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کا بھی سوچنا ہے۔ ہاں تعلیم بالغہ کا نظام اس کے مطابق جو ہے بنانا ہے، اور کتنے لوگ جو ہے، ہاں تو جب ہمارے سامنے یہ جائزے کے بعد جب رپورٹ آئے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کتنے اندھیرے میں ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد سمجھ میں آئے گا، ہم لوگ جاتے ہیں مکتب کے پاس سے گزرتے ہیں تو 100 150 200 بچے دیکھ کر ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی نہیں پتہ کہ جتنے بچے یہاں ہیں اس سے ڈبل ٹبل گھروں کے اندر ہے جو مکتب کی تعلیم سے محروم ہے۔ ہاں تو ایک ایسی کمیٹی ہو جو 100% ہمارے محلے کا جائزہ لے، اور ماشاءاللہ جمعیت کی طرف سے فارم بھی چھپا ہے آسانی کے لیے، اس میں سارے کالم ہیں، ہاں تو اس میں تعاون کریں، ہاں ایک ایسی کمیٹی بنائے اور جو اس طریقے سے سروے کرے، اور پھر جو ہاں تو کوشش کرے کہ علماء اکرام کے ذریعے سے گھروں گھر جا کر کارنر میٹنگیں لے کر اور جو بیانات کے ذریعے سے، اسٹیج پروگرام کے ذریعے سے ہاں جو بیداری پیدا کرے کہ کتنی ضروری ہے مکاتب کی تعلیم اور اپنے بچوں کو اس سے وابستہ کرنا کتنا ضروری ہے جی۔ ہاں تو دوستو یہ بہت فکر کی بات ہے، چند کارگزاریاں تھی جو آپ کی خدمت میں رکھ دے ہو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہاں اس تعلق سے ہم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، فکر کرے، ہاں اپنے اوپر رحم کرے، اپنی آئندہ نسلوں پر رحم کرے۔ دنیا چند روزہ ہے، جیسی ویسی گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کے گزر جائے گی، لیکن ایک زندگی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ ہماری اصل زندگی ہے، ہمارے بچوں کی اصل زندگی ہے۔ ہم ان کے فیوچر کی بہت فکر کرتے ہیں، وہ ایک ایسا فیوچر ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ آخرت ایسا مستقبل ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں، وہ ہمیشہ حال ہی حال رہے گا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دوستو جو ہے ہاں اس کی فکر کریں، اس کے اعتبار سے ہم سوچیں، ہاں اور کم از کم یہ، اور ہمارے بڑوں نے ایک نصاب طے کیا تھا مکاتب کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے، ہاں جس میں دینی تعلیم کے 12 رسالے تھے، تعلیم الاسلام کے 4 حصے تھے، یہ ہاں تو یہ دونوں مکاتب کا ایک اہم جز ہے۔ ہاں یہ ہمارے بچوں کو ان تعلیمات سے گزرنا بہت ضروری ہے، ہم بھی وہی اسی رسالے کے فیض یافتہ ہے، اس میں سے اکثر وہی ہوں گے۔ ہاں بڑا مبارک اور بڑا جو ہے بابرکت رسالہ ہے وہ، اور تعلیم الاسلام کیا ہے، پورا نچوڑ انہوں نے جو ہے ہاں ہر شعبے کا رکھ دیا، عقائد کی لائن سے اور جو ہے عبادات کی لائن کے مسائل جمع کر دیا ہے، معاشرت کی لائن کے، اخلاقیات کی لائن کے، ہر قسم کے مسائل کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا کام کروا لیا۔ ہاں یہ رسالے اس نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدہ تاکہ قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھنے والے ہمارے بچے صحیح قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنے، یہ 2 کتاب، اور تیسری کتاب ہر گھر میں فضائل اعمال کا کچھ نہ کچھ مذاکرہ ہونا چاہیے، فضائل اعمال کی روزانہ کی بنیادوں پر تعلیم ہونا چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ یہ مختصر سا جو نظام ہے، یہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو ہماری نسلوں کی حفاظت کا اور ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔